الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و مشاہدین و مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں اس بات پہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم جھگڑوں میں، سیاست میں، دنیا کے کاموں میں کتنی قوت اپنی صرف کرتے ہیں، کتنا اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے یقیناً اپنے رب کے حضور حاضر ہو جانا ہے اور چاہتے نہ چاہتے اس عدالت میں سب کی حاضری ہے؟ کیا اس کے لیے ہم نے معاشرتی، سماجی، اجتماعی اور اپنے گرد و پیش کے حقوق پورے کیے؟ کیا ہم معاشرے میں ایک اچھے مسلمان کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم معاشرے میں دکھی انسانیت کے لیے اور بچوں کے لیے، معذوروں کے لیے، عورتوں کے لیے اور اپنی انسانی کائنات کے لیے اور حیوانات کے لیے اور سب کے لیے، کیا ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری گفتگو اور ہمارا رویہ اسلام کی صحیح ترجمانی کر رہا ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ یہی حضور کی وہ جاندار سنت ہے جس نے اسلام کو سب پر غالب کر دیا۔ تمام ادیان مغلوب ہو گئے اور اسلام غالب۔ غلبہ اسلام کی ضمانت اسی میں ہے کہ ظلم کو ختم کیا جائے اور عدل کا بول بالا ہو، عدل کی بالادستی ہو، علم کی بالادستی ہو، مگر وہ علم جو انسانیت سے آشنا کرے، وہ علم جو ہمیں حقوق سکھائے، وہ علم جو ہمیں توازن سکھائے، وہ علم جو ہمارے کردار اور رویے میں اور ہماری چاہتوں میں اور ہماری ترجیحات میں حسن و خوبی پیدا کرے اور ہمیں دوسروں کا احساس دے۔ یہی اسلام کا، سنت رسول کا، قرآن کا، تعلیمات اسلامیہ کا بنیادی پیغام ہے۔ سورہ قریش میں اگر آپ غور کریں تو اسی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورہ کا اختتامی پیغام کتنا زوردار ہے۔ فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اگر تم رب کی معرفت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے گھر کو سامنے رکھا، بیت اللہ کو سامنے رکھا، کعبۃ اللہ کو مشار الیہ بنایا، کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ جو پوائنٹڈ ریالٹی ہے وہ کعبہ ہے۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو گویا اس گھر کی بڑی عظمت ہے۔ اس عظمت سے تمہیں عظمت الہی کی طرف متوجہ ہونا نصیب ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا شاید تم بیت اللہ کی عظمت سے بھی اپنے سوئے ہوئے دل کو اور ضمیر کو بیدار نہ کر پاؤ، تو پھر الذی اطعمہم من جوع، اس رب کی عبادت تو کرو جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے۔ اور اگر تمہیں بھوک میں کھانا کھلانے والے کریم کی بھی معرفت گوارا نہیں ہے، وآمنہم من خوف، تو پھر اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں خوف میں امن عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، خالق و مالک کائنات نے بیت اللہ سے اور بھوک میں کھانا کھلانے سے اور خوف میں امن عطا کرنے سے ذات الوہی کا تعارف جوڑا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ اسلام کا جو معاشرتی پہلو ہے، اسلام کا جو سماجی پہلو ہے، اسلام کا جو انسانیت کو تحفظ اور فلاح دینے کا جو ضامن منصوبہ ہے، اس کی کتنی قوت ہے۔ اسی سے سنت رسول کو اور اسلام کے انقلابی پیغام کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پیغام کے سمجھنے اور اسے زندہ و تابندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔